السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیریت کے ساتھ ہوں گے۔ 4 دن پہلے ہم نے اپنے آفیشیل یوٹیوب چینل پر ایک ویڈیو اپلوڈ کیا تھا جس میں جناب جاوید عثمان ربانی صاحب کی ایک چھوٹی سی ویڈیو کلپ کا تجزیہ کیا تھا اور اس کی حقیقت بیان کرنے کی کوشش کی تھی۔ وہ ویڈیو جب سے اپلوڈ ہوئی اس کے بعد اسی دن سے آج تک ہمارے کمنٹ باکس میں دھڑا دھڑ میسیجز آ رہے ہیں، تعریفات بھی موصول ہو رہی ہیں، تنقیدات بھی لوگ کر رہے ہیں، گالیاں بھی لوگ دے رہے ہیں۔ لیکن ان کمنٹس کو جب ہم نے پڑھا اور ریئلائز کیا تو ہمیں ان میں سے چند سوالات جینیون نظر آئے، تو ہم سوچ رہے تھے کہ ان سوالات کو کمپائل کر کے ایک ویڈیو بنا دیں تاکہ جو لوگ حق تلاش کرنا چاہتے ہیں، جنہیں علم حاصل کرنے کی خواہش ہے، ان لوگوں کے لیے ہم کچھ علم کی باتیں پرووائڈ کر سکیں۔ یہ ہم سوچ ہی رہے تھے کہ ہمیں یوٹیوب کے اوپر ایک بہترین قسم کا ویڈیو نظر آیا، تو میں سوچا کہ میں کیوں اپنی طرف سے ایک ویڈیو بناؤں، بہتر ہے کہ میں اسی ویڈیو کو آپ کے سامنے رکھ دوں اور ریاکشن کے طور پر اپنے باتوں کو درمیان میں کہتا جاؤں۔ تو وہ ویڈیو ہم پہلے دیکھتے ہیں۔ وہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے یہ بات بھی غور سے سن لیں کہ یہ ویڈیو کسی تقلید کرنے والے عالم دین کی نہیں ہے، بلکہ یہ اہل حدیث مکتب فکر سے تعلق رکھنے والے ایک بہت بڑے سلفی اسکالر شیخ مقصود الحسن فیضی صاحب حفظہ اللہ کی ویڈیو ہے۔ جناب مقصود الحسن فیضی صاحب حفظہ اللہ اہل حدیث مکتب فکر کے اندر ایک بڑا نام ہے۔ جامعہ سلفیہ بنارس سے انہوں نے تعلیم حاصل کی ہے اور اب وہ توعیت الجالیات سعودی عربیہ سے جڑے ہوئے ہیں اور انہی کے چینل سے ان کے بیانات انٹرنیٹ پر اپلوڈ کیے جا رہے ہیں۔ تو یہ بیان بھی پورے کا پورا انہی کے آفیشیل پیج سے ہم نے لیا ہے، تو آپ سب سے پہلے یہ ویڈیو ملاحظہ کریں۔ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ۔ جی اگلا سوال ساتھی نے ایک ویڈیو بھیجی ہے جس میں علامہ شیخ محمد ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ ان کی آواز میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ لوگ جو ہے یعنی افراط و تفریط کا شکار ہیں آج کل۔ پہلے یعنی تقلید کے چنگل میں پھنسے ہوئے تھے، اس کے بعد آزاد رائے اگر اتنی قائم کر لی گئی ہے، انہوں نے کہا کہ جب آزاد رائے اتنی زیادہ بے رہ روی کا شکار ہو رہی تو بہتر ہے کہ اس سے کہ آدمی 4 مذہبوں میں سے کوئی کسی کی بھائی دیکھیے جو کچھ علامہ مرحوم نے کہا ہے میں اس سے 100% متفق ہوں۔ جناب مقصود الحسن فیضی صاحب فرماتے ہیں کہ علامہ البانی رحمہ اللہ نے جو کچھ تقلید کے بارے میں کہا ہے میں اسے 100% اگری کرتا ہوں۔ اب آگے سنیے کیا کہتے ہیں یہ رحمہ اللہ، جو کہا ہے 100% سے متفق ہوں۔ جی کوئی سے کو پسند ہو یا پسند نہ ہو، آج کل جو ہے ہر آدمی اردو پڑھ کر کے، اور صورتحال یہاں ہوتی ہے کہ علماء کے ساتھ بے ادبی اور ان کی بے عزتی کرنا شروع کر، ان کے اوپر آواز اٹھانا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب جا رہا ہے شیخ؟ اس کا تو یہ مطلب جا رہا ہے کہ جو 4 مذاہب ہیں وہ صحیح ہیں، اس کا مطلب یہ سوال عموماً ہم سے کیا جاتا ہے۔ یہی سوال ہوسٹ نے بھی جناب مقصود الحسن فیضی صاحب حفظہ اللہ سے کیا ہے کہ کیا 4 مذاہب صحیح ہیں، یعنی 4 اماموں کے طرف نسبت کر کے جو حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی یہ 4 فقہ موجود ہیں، یہ صحیح ہیں؟ اس کا جواب مقصود الحسن فیضی صاحب دیتے ہیں، سماعت فرمائیے۔ بھائی علامہ البانی نے کب کہا؟ مجبوری اس صورت میں کہا ہے کہ انسان کے پاس اگر تحقیق کرنے کی حدیثوں کو نہیں سمجھتا ہے، علماء کے اقوال کو نہیں سمجھتا ہے، عربی نہیں پڑھا ہوا ہے، ٹھیک سمجھ رہا ہے، حدیثیں نہیں ہیں، تو بجائے اس کے کہ وہ اس طرف گمراہی میں جائے، ٹھیک ہے اسی کو قبول کر لے۔ جاہل کے لیے تو تقلید جائز ہے ہی، بلکہ واجب ہے اس کے اوپر۔ غور کیجئے، جناب مقصود الحسن صاحب فرماتے ہیں کہ جاہل کے لیے تقلید ضروری ہی ہے، تقلید واجب ہے، یہ انہوں نے کہا ہے۔ یہی بات ہم بھی کہتے ہیں کہ جو آدمی جاہل ہے، یعنی جسے قرآن و سنہ کا پورا علم نہیں ہے، اس کے لیے تقلید واجب اور ضروری ہے۔ تو کیا حرج ہے؟ تو آپ کیا چاہتے ہیں کہ ہر آدمی اردو سے ایک حدیث پڑھ لیا اور جو ہے بس اجتہاد کرنا شروع کر دے؟ اجتہاد تو نہیں کرے گا، لیکن پھر کیا ہے بھائی؟ اتنا قرآن و سنت کے مطابق ہے وہ اس پر عمل کر لے گا۔
یہ سوال انہوں نے بڑا پیارا کیا ہے. یہ سوال ہم سے بھی بارہا کہا گیا ہے اور پوچھا جاتا ہے کہ جب قرآن و سنہ موجود ہے تو پھر ہم مذہب کی کیوں مانیں؟ قرآن و سنہ جب موجود ہے تو ڈائریکٹ اس سے مسئلے کیوں نہ ہم نے نکالیں؟ تو اسی کا جواب دے رہے ہیں جناب مقصود الحسن صاحب. سنیے. قرآن و سنت اگر اس کو جو ہے ہو سکتا ہے کہ صرف ایک کسی حدیث کو لیا ہے، لیکن اس کی تائید کرنے والی دوسری حدیثیں بھی ہیں جو اس کے مفہوم کو واضح کرتی ہیں. یہ جواب بہت اہم ہے. اسی کو ہم بھی بیان کرتے ہیں کہ ایک حدیث کو دیکھ کر آپ نے عمل کرنا شروع کر دیا، اسی طرح کی اسی واقعے کے متعلق اسی سینیریو کو بیان کرنے والی دوسری کئی حدیثیں ہوتی ہیں جو حدیث کی دوسری کتابوں میں موجود ہوتی ہیں، لیکن وہ سب ہمارے سامنے نہیں ہوتی. تو جس حدیث پر ہم عمل کر رہے ہوتے ہیں ہمیں وہاں غلطی لگتی ہے. ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مکمل طریقے کو ایک حدیث کے اندر سمجھ نہیں پاتے. یہی شیخ مقصود الحسن فیضی صاحب بھی فرماتے ہیں. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ یہ تو ٹھیک ہے آپ کی بات، لیکن یہاں پر یہ نہیں سمجھ میں آتا ہے کہ اگر کوئی بیماری ہے تو اس بیماری کا علاج دوسری بیماری دیا جائے. وہ بیماری نہیں ہے، اس بیماری سے اچھا ہوتا ہے. یہ جانتے ہیں آپ بسا اوقات ایک زہر کو توڑنے کے لیے دوسرا زہر دیا جاتا ہے. چھوٹے زہر تو بڑا زہر دیا جاتا ہے. جی ہاں، آپ انسان زخم ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے، اس کے جو ہے جو برائی اس کو نکالنے، گندگی نکالنے کے لیے کبھی جو ہے وہ چمڑا بھی کاٹنا پڑتا ہے جو صحیح ہوا کرتا ہے. کاٹنا پڑتا ہے کہ نہیں کاٹنا پڑتا ہے؟ جی. بڑی شریعت کا یہ اصول ہے کہ بڑی خرابی سے بچنے کے لیے چھوٹی خرابی کے اوپر عمل کر لیں. ورنہ علماء جو ہے وہ سارے کے سارے چاہے نووی ہوں، ابن رجب ہوں، وہ پاگل نہیں تھے نعوذ باللہ من ذالک. انہوں نے کہا کہ ہاں بھائی ائمہ اربعہ کی اقتداء جو ہے یہ واجب ہے، اسی بنیاد پر کہ یہ راہ روی نہ پیدا ہو. جناب مقصود الحسن صاحب فرماتے ہیں کہ امام نووی اور ابن عجب رحمہم اللہ جیسے بڑے بڑے اسکالرس نے لکھا ہے کہ ائمہ اربعہ یعنی 4 اماموں کی تقلید واجب ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اہل حدیث مکتب فکر کے ایک بہت بڑے عالم دین کے یہ جملے ہیں. آپ توجہ فرمائیے. جو ہمارا پائی جا رہا ہے 4 ہی پہ کیوں ہے بھائی؟ یہ سوال بھی ہم سے بارہا کیا جاتا ہے کہ 4 ہی اماموں کو کیوں ماننا ہے؟ اگر ماننا ہی ہے تو صحابہ کو مان لیتے، اگر ماننا ہی ہے تو ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما کو مان لیتے. اماموں کو کیوں مانتے ہیں اور 4 ہی اماموں کو کیوں مانتے ہیں؟ اس سوال کا جواب بھی بڑے پیارے انداز میں جناب مقصود الحسن صاحب ہی دے رہے ہیں. آپ اپنی سماعت فرمائیے. کوئی اور لے آئیے نا، کوئی مدون ہے مذہب، کوئی مدون ہے مذہب، یعنی اگر کوئی مذہب کمپائلڈ ہے، اگر وہ کسی صحابی کا مذہب کیوں نہ ہو تو لے آئیے. ہم امام ابو حنیفہ، امام شافعی کو چھوڑ دیں گے اور ان کے مذہب کو فالو کرنا شروع کر دیں گے. لیکن ان 4 کے علاوہ کسی بھی امام کا مذہب کمپائلڈ اور مدون ہے ہی نہیں، تو پھر ہم ان 4 ہی کو ماننے پر مجبور ہیں. ہماری خواہش نہیں ہے کہ ہم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی سنیں یا امام شافعی رحمہ اللہ کی سنیں. ہمارے پاس کمپائلڈ انداز میں انہی 4 کی فقہ پہنچی ہوئی ہے. کوئی مذہب مدون ہے تو ٹھیک ہے، آپ لے آئیے. اسحاق ابن راہوے کا مذہب مدون ہے، اگر مدون ہے تو ٹھیک ہے. تو قرآن حدیث مدون نہیں ہے. ہم سے پوچھا جاتا ہے کہ قرآن حدیث مدون نہیں ہے، یعنی قرآن حدیث کافی نہیں ہے، آپ اسی سے مسئلے لے سکتے ہیں، پھر قرآن حدیث کو چھوڑ کر کیوں فقہ کو مانتے ہیں؟ تو یہ سوال کر رہے ہیں ہوسٹ کہ قرآن حدیث مدون نہیں ہے. جناب مقصود الحسن صاحب اس کا جواب دیتے ہیں، سنیے گا. قرآن حدیث، لیکن ہر آدمی، وہی بات، ہر آدمی کیا قرآن حدیث کو سمجھ سکتا ہے آسانی سے؟ ہر آدمی کی نظر قرآن حدیث کے ہر حدیث کے اوپر، ہر آیت کے اوپر رہتی ہے. تو ضروری بھی تو نہیں ہے اس کی اتنی ہر آیت اور حدیث. ہر آدمی کی نہیں ضرورت، اجتہاد بھی تو ضروری نہیں اس کے لیے. ہاں تو ان کے لیے ہو سکتا ہے. یہ اللہ کے بندے، تو اور کس کی بات ہو رہی؟ وہی تو ہے جو یہی کہا علامہ مرحوم نے کہ جو آدمی اپنے طور پر اجتہاد نہیں کر سکتا، اس کے غلطی زیادہ ہوتی ہے، تو اس کے لیے کیا ہے، بجائے اس کے کس میں کرے اسی کے اوپر اڑا رہے. جی کم سے کم وہ اللہ کے نزدیک یہ بری ہوگا کہ ایک عالم جس کا شریعت کے اندر علماء کے نزدیک اعتبار تھا، ان کے کہے کے اوپر اس نے عمل کر لیا. یہ بہت اہم بات کہی ہے جناب مقصود الحسن صاحب نے کہ اللہ کے یہاں ہم یہ کہہ سکیں گے کہ ایک عالم جن کا شریعت کے یہاں، علماء کے یہاں اعتبار تھا، ہم نے ان کی بات پر عمل کر لیا. ہم یہ جسٹیفیکیشن اللہ کے پاس رکھ کر یہ بری ہو جائیں گے اور ہم کہہ دیں گے کہ امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ یہ ایسے علماء ہیں جن کا شریعت کے نزدیک اور علماء کے یہاں ایک مقام ہے، ہم نے ان کی بات سن کر عمل کر لیا ہے. اللہ کے یہاں ہم یہ جسٹیفیکیشن رکھ کر بری ہو جائیں گے، اسی لیے ہم ان علماء کی بات مان کر چلتے ہیں.
یعنی عام آدمی کے لیے نہیں ہے یہ. عام آدمی جو جاہل ہے اسی کے لیے بات ہو رہی ہے. وہ کسی کی اقتداء اور تقلید ضرور کرے گا. وہ یہ بات بھی غور سے سنیے، فرماتے ہیں کہ عام آدمی کسی کی اقتداء اور تقلید ضرور کرے گا. اگر وہ زبان سے کہہ رہا ہو کہ میں کسی کی تقلید نہیں کرتا، لیکن اس کے لیے ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ کسی کی تقلید کرے بغیر رہے. اگرچہ وہ اپنے آپ کو تقلید نہ کرنے والا کہے، تب بھی وہ اپنے کسی عالم کی بات تو سن کر عمل کرے گا، تو وہ اسی کی تقلید کرنے والا ہے. ہر آدمی ظاہر بات ہے نہ دلیل کو سمجھ سکتا ہے، اور ہر آدمی کے لیے نہ ضروری ہے کہ ہم اس کو دلیل سے مسئلہ بتائیں. یہ بات بھی غور سے سن لیں کہ ہر آدمی نہ دلیل کو سمجھ سکتا ہے اور نہ ہر آدمی کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کو دلیل سے مسئلہ سمجھائیں. کیونکہ ہر ایک انسان کی اتنی کیپیسٹی اور اس کے اندر اتنی کیپیبلٹی نہیں ہوتی کہ وہ دلیلوں کو سمجھے. پچھلی ویڈیو میں بھی اگر آپ نے دیکھا ہوگا تو ہم نے MLM کمپنی کی مثال دے کر آپ کو سمجھانے کی کوشش کی تھی. اس کے پیچھے بھی یہی بات ہے کہ MLM کمپنی کے اوپر جو قرآن و سنہ کا استدلال ہے، اس کا جو ڈیپتھ ہے، اس کی جو گہرائی ہے، وہ میں ایک عام انسان کو سمجھا نہیں سکتا. تو میں اس کو دلیل سے مسئلہ سمجھانا میرے لیے مشکل ہو جائے گا. تو پھر میں اس کو دلیل کیوں سمجھاؤں؟ بسا اوقات ایک مسئلہ ہوتا ہے، اجتہادی ہوتا ہے، اس کی پہنچ اسی سوچ سے بات اس کو سمجھانے لگی تو کیا ہے وہ بالکل الٹا اس کا مفہوم سمجھنا شروع کر دے گا. جی اگر کوئی بندہ اگر قرآن و سنت کو جو قرآن، نماز اور روزے کے جو موٹے موٹے مسائل ہیں وہ عمل کر لے تو وہ بھی کافی ہے اس کے لیے. یہاں یہ چیز ہے ہی نہیں ہے، یہاں یہ مسئلہ ہی نہیں چاہیے. یہاں تو مسئلہ یہ ہے کہ جو آدمی قرآن اور حدیث سے صحیح طور پر مسئلے کا استنباط نہیں کر سکتا، یعنی وہ آدمی ایک حدیث اردو میں پڑھ کر کے یا دیکھ کر کے وہ اجتہاد نہ کرنا شروع کر دے. علماء پر نہیں ہے، وہ کیا ہے، ضروری ہے کہ علماء کا کہ یہ اصل مسئلہ ہے اور اس سے کوئی مخالفت نہیں کرے گا. سامعین، آپ نے دیکھا ہوگا جناب مقصود الحسن صاحب نے تقلید کے بارے میں کیا موقف رکھا ہے. جب میں یہ ویڈیو دیکھا تو میں بہت حیرت میں پڑ گیا. میں سوچنے لگا کہ شاید مقصود الحسن صاحب اہل حدیث مکتب فکر کو، اہل حدیث منہج کو نہیں سمجھے ہوں گے. تو میں نے غور کیا کہ میں سوچنے لگا کہ کیوں نہ میں علامہ البانی رحمہ اللہ، جن کا حوالہ انہوں نے جناب مقصود الحسن فیضی صاحب نے بھی دیا ہے، تو میں کیوں نہ ان کا موقف اور ان کا سٹینڈ اس سلسلے میں کیا ہے نہ جانوں. تو میں نے ہلکی سی ریسرچ کی، مجھے فتاوی البانیہ ملا. فتاوی البانیہ یہ علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ کے فتاوی کا مجموعہ ہے، اس کی کمپلینیشن ہے. تو اس کتاب کے اندر میں نے چند عبارات پڑھی ہیں، میں چاہتا ہوں کہ وہ آپ بھی اس کو سماعت کیجئے. فتاوی البانیہ صفحہ 124 اور 125 اردو میں ہے یہ. تو اس کے اندر جو لکھا گیا ہے، میں اس کی اسکرین شاٹ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور اس کتاب کی لنک بھی میں آپ کو پرووائڈ کر دوں گا ڈسکرپشن کے اندر. آپ اس عبارت کو تھوڑا ملاحظہ کیجئے. صفحہ نمبر 124 میں لکھتے ہیں، ان سے سوال کیا گیا تقلید کے حرمت کی کیا دلیل ہے، یعنی تقلید حرام ہے، اس کی کیا دلیل ہے. علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ جواب میں ارشاد فرماتے ہیں، تقلید کے حرمت کی دلیل مجھے معلوم نہیں ہے. یعنی تقلید کے حرام ہونے کی دلیل میں نہیں جانتا، بلکہ جس کے پاس علم نہیں ہے اس کا تقلید کے بغیر چارہ نہیں ہے. پھر آگے لکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اہل علم سے سوال کرو اگر تم نہیں جانتے. سبحان اللہ. علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ بھی فرماتے ہیں، جس کے پاس علم نہیں ہے اس کے لیے تقلید کے بغیر کوئی آپشن ہی نہیں ہے. اور اسی سوال کو آگے جا کر وہ لکھتے ہیں اسی جواب کے اندر، یہ عام لوگوں کی حالت ہے، اس لیے ہم یہ نہیں کہتے کہ تقلید حرام ہے. علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ کے الفاظ غور کیجئے، اس لیے ہم یہ نہیں کہتے کہ تقلید حرام ہے، لیکن جب تقلید کو ہی دین سمجھ لیا جائے پھر یہ حرام ہے. مطلق طور پر تقلید کو حرام کہنا جائز نہیں ہے. سبحان اللہ. اسی کتاب میں صفحہ
31 اور 132 کے اندر بھی اسی قسم کا ایک سوال کا جواب انہوں نے دیا ہے۔ سوال ان سے کیا گیا، عام آدمی کیا کرے جب حدیث اس کے نزدیک صحیح ہو لیکن اس حدیث کا دوسری صحیح کے ساتھ تعارض کا شبہ پایا جائے؟ یعنی ایک آدمی کو حدیث صحیح ملی ہے لیکن اسے یہ بھی گمان ہے کہ ایک دوسری صحیح حدیث اس کی کانٹرڈکٹ آ رہی ہے، تو عام آدمی کیا کرے؟ یعنی ایک کامن مین اس وقت اس کا کیا رویہ اور اس کا کیا ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے؟ علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ اس کے جواب میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جس طرح عام فقہا کا موقف ہے کہ عام شخص کا کوئی موقف نہیں بلکہ اپنے مفتی کا موقف ہی اس کا موقف ہے، یعنی عام انسان کا کوئی سٹینڈ نہیں ہوتا، اس کا مفتی جس سٹینڈ پر ہے اسی سٹینڈ کو اسے فالو کرنا چاہیے۔ پھر آگے لکھتے ہیں، عام آدمی حدیث نہیں سمجھ سکتا اور نہ ہی اس کی وضاحت کر سکتا ہے۔ حدیث سمجھنے کے لیے اتنا ہی علم کی ضرورت ہے کہ جتنا متن حدیث کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے۔ تو یہ جواب آپ پڑھ سکتے ہیں، میں اسکرین میں اس کو لگا دوں گا، تو اس جواب کے اندر بھی آپ یہ پورا جواب پڑھ جائیے۔ انہوں نے بھی یہی بات کہی ہے جو جناب مقصود الحسن فیضی صاحب نے اپنے اس لیکچر کے اندر ریکارڈ کروایا ہے۔ اب میں سوچنے لگا کہ شاید یہ علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ کا موقف ہوگا، دوسرے اہل حدیث اور بڑے علماء اس کے فیور میں نہیں ہوں گے، لیکن مجھے حیرت ہوئی جب میں نے شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ کا فتویٰ پڑھا۔ شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ کتنے بڑے عالم ہیں آپ جانتے ہیں۔ شیخ ابن باز رحمہ اللہ کے بعد اگر کسی کا درجہ علماء عرب کے یہاں ہے تو وہ شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ ہے۔ تو ان سے کسی نے سوال کیا کہ یہ تقلید اور اجتہاد کے معنی کیا ہیں، اور یہ بھی ان سے پوچھا گیا کہ کیا صحابہ اور تابعین کے زمانے میں تقلید موجود تھی؟ تو شیخ عثیمین رحمہ اللہ نے جو جواب دیا وہ آپ ملاحظہ فرمائیے، ان کی مجموع فتاویٰ کے اندر یہ چھپا ہوا ہے، صفحہ 403 اور 404 میں لکھتے ہیں، وَأَمَّا التَّقْلِيدُ فَهُوَ الْأَخْذُ بِقَوْلِ مُجْتَهِدٍ مِّن غَيْرِ مَعْرِفَةِ دَلِيلِهِ بَلْ يُقَلِّدُهُ ثِقَةً بِقَوْلِهِ۔ تقلید کا مطلب یہ ہے کہ مجتہد کے اوپر بھروسہ کرتے ہوئے اس کی دلیل کو جانے بغیر اس کی بات کو قبول کر لینا، یہ تقلید کہلاتا ہے۔ پھر آگے لکھتے ہیں، وَالتَّقْلِيدُ فِي الْوَاقِعِ حَاصِلٌ مِّنْ عَهْدِ الصَّحَابَةِ رضی اللہ عنہم۔ تقلید حقیقت میں صحابہ کے زمانے میں موجود تھا۔ آگے لکھتے ہیں، وَلَا شَكَّ أَنَّ مِنَ النَّاسِ فِي عَهْدِ الصَّحَابَةِ رضی اللہ عنہم وَإِلَىٰ عَهْدِنَا هَٰذَا مَنْ لَا يَسْتَطِيعُ الْوُصُولَ إِلَى الْحُكْمِ نَفْسَهُ لِجَهْلِهِ وَقُصُورِهِ وَوَظِيفَةُ هَٰذَا أَنْ يَسْأَلَ أَهْلَ الْعِلْمِ وَسُؤَالُ أَهْلِ الْعِلْمِ يَسْتَلْزِمُ الْأَخْذَ بِمَا قَالُوا وَالْأَخْذُ بِمَا قَالُوهُ وَالتَّقْلِيدُ۔ شیخ فرماتے ہیں کہ عہد صحابہ سے آج تک اس بات میں کوئی شک نہیں کہ جس کے پاس پراپر نالج نہیں ہے وہ علماء سے سوال کرے گا۔ علماء سے سوال کرنے کا مطلب یہ ہے کہ علماء کی کہی ہوئی بات پر چلے گا۔ علماء کی کہی ہوئی بات پر چلنے کا مطلب ہی تقلید ہے۔ یہ میں نہیں کہتا ہوں، شیخ عثیمین رحمہ اللہ کے الفاظ ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ بات بالکل صاف ہو کر سامنے آ جاتی ہے کہ عالم عرب کے بڑے بڑے علماء کے نزدیک بھی یہی موقف صحیح ہے کہ عام انسان کے لیے تقلید ضروری ہے۔ جسے اجتہاد کرنے کی صلاحیت نہیں ہے اسے تقلید کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے۔ شیخ عثیمین رحمہ اللہ کے فتوے میں انہوں نے جو کلیم کیا ہے کہ صحابہ کے زمانے میں بھی تقلید موجود تھی، تو میں سوچنے میں پڑ گیا کہ صحابہ کے زمانے میں تقلید ہے تو اس کی کوئی دلیل تو ملنی چاہیے۔ تو میں جب تھوڑی سی تحقیق کی تو مجھے بخاری شریف کی یہ روایت مل گئی۔ بخاری شریف حدیث نمبر 1759 ہے۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حدیث کے الفاظ ہیں، ان اہل المدینہ سألوا ابن عباس رضی اللہ عنہما عن امرأۃ طافت ثم حاضت۔ اہل مدینہ نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے پوچھا ایسی عورت کے بارے میں جس نے طواف کرنے کے بعد حائضہ ہو گئی، تو وہ کیا کرے؟ قال لهم، ابن عباس رضی اللہ عنہما نے ان سے فرمایا، تنفروا، وہ رکے گی نہیں، وہ چلی جائے گی۔ قالوا، تو اہل مدینہ نے کہا، لا نأخذ بقولک وندعو قول زید، ہم حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی بات کو چھوڑ کر آپ کی بات کو قبول نہیں کریں گے۔
زید بن ثابت رضی اللہ عنہ بھی عالم ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہما بھی عالم ہے، لیکن اہل مدینہ کہتے ہیں کہ ہم زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی بات کو فالو کرنے والے ہیں، ابن عباس رضی اللہ عنہما کی بات کو ہم فالو نہیں کریں گے۔ تو میرے بھائیوں، آپ بتائیں کہ مدینے والے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی تقلید نہیں کر رہے تھے تو پھر کیا کر رہے تھے؟ تو اب سمجھ سکتے ہیں کہ جناب مقصود الحسن فیضی صاحب جیسے عالم دین اور علامہ البانی رحمہ اللہ جیسے محدث اور محمد بن صالح العثیمین جیسے بڑے مفتی تقلید کے فیور میں کھڑے ہوئے ہیں، اور ایک صاحب یہاں کھڑے ہو کر یہ کہتے ہیں کہ تقلید بدعت ہے، تقلید کرنا جائز نہیں، تقلید حرام ہے۔ تو کون سچ ہے، کون غلط پر ہے، یہ فیصلہ آپ خود کر سکتے ہیں۔ امید کرتا ہوں یہ مسئلہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ یہاں تک ہم اپنی اس ویڈیو کو روک لیتے ہیں، ویڈیو تھوڑی لمبی ہو گئی ہوگی۔ انشاءاللہ العزیز اگلے ویڈیو میں ایک اور انٹرسٹنگ ٹاپک کے ساتھ ہم آپ سے ملاقات کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔